اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹاور رات میں کسی وقت گر جائے گا اور اسے سیدھا رکھنے کے لیے سہارا چاہیے تو آپ غلط ہیں۔ یہاں رات گزر جائے گی اور یہ مینار گہرے سرمئی رنگ سے نکل کر صبح کی روشنی میں دودھیا سفید نظر آنے لگے گا، لیکن یوں ہی ٹیڑھا کھڑا رہے گا، کیونکہ یہ صدیوں سے ایسا ہی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جھکاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسے تعمیر کیوں کیا گیا تھا؟ کیا اسے ایسے ہی ٹیڑھے سٹائل میں بنایا گیا تھا؟ اگر یہ بعد میں جھکا تو ابھی تک گرا کیوں نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آج آپ کو دنیا کے ایک عجوبے جسے ہم پیزا ٹاور کے نام سے جانتے ہیں، اس کی مکمل تاریخ سے آگاہی دیں گے، اور ہم آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جوابات مہیا کریں گے۔ اسے پیزا ٹاور اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اٹلی کے شہر پیزا میں بنایا گیا ہے۔ فلورنس سے پیزا مغرب کی جانب تقریباً 83 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روم کی جانب سے تقریباً 354 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور وینس کی جانب سے ہم ٹرین کے ذریعے تقریباً 4 گھنٹے میں 246 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پیزا پہنچتے ہیں۔ لیننگ ٹاور آف پیزا کی تعمیر آج سے 9 صدیاں قبل اگست 1173 میں شروع ہوئی، لیکن پھر کئی بار اس کی تعمیر کو، اس کی کنسٹرکشن کو حالات و واقعات کے پیش نظر روک دیا گیا، اور یوں کئی مراحل میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ اس وجہ سے اس کی مکمل تعمیر ہونے میں 199 سال کا عرصہ لگا۔ پیزا ٹاور آخر کار 2 صدیوں بعد 1372 میں مکمل ہوا، اور 1987 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹیڑھے مینار کو تعمیر کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اسے اس طرح کیوں تعمیر کیا گیا؟ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ٹاور آف پیزا دراصل ایک بیل ٹاور ہے، ایک گھنٹہ گھر۔ اسے چرچ کے لیے گھنٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ہم اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اٹلی کا یہ شہر پیزا، جہاں یہ ٹاور تعمیر ہوا، وہ ایک اطالوی بندرگاہ تھی، اور اس کے علاوہ روز بروز اس شہر کی شہرت اور طاقت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہاں اہم تجارتی معاہدے ہوتے تھے اور یورپین پاورز یہاں آتی جاتی رہتی تھیں۔ اس شہر کے رہنے والے اپنے اس شہر کو بہت خاص اور طاقتور سمجھتے تھے۔ پھر ایک دن پیزا کے لوگوں نے جزیرہ سسلی کے شہر پالیرمو پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کامیاب رہا اور فاتحین بڑے خزانے کے ساتھ پیزا واپس لوٹ آئے۔ انہیں اپنے شہر پر غرور تو پہلے ہی سے تھا، اب فتح کا ایک اور چاند ان کے ماتھے پر سج چکا تھا۔ اب وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کا شہر کتنا عظیم ہے۔ اپنے اس فخر کو مزید تقویت دینے کے لیے پیزا کے لوگوں نے وہاں ایک عظیم الشان کیتھیڈرل کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس منصوبے کے تحت وہاں 4 عمارتیں تعمیر کیے جانا تھیں: ایک کیتھیڈرل کمپلیکس، ایک ٹیپسٹری، ایک بیل ٹاور اور ایک قبرستان۔ یہ بیل ٹاور جو تہوار اور خاص موقعوں پر گھنٹی بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یہی وہ مشہور پیزا ٹاور ہے جو اٹلی کا اب مشہور لینڈ مارک بن چکا ہے۔ اس کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں جن 2 آرکیٹیکٹس کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ بونانو اور گیراڈو ہیں۔ پیزا ٹاور کی تعمیر کا دوسرا مرحلہ 1276 میں شروع ہوا، اور اس وقت اس کے آرکیٹیکٹ گیوونی دی سیمون تھے، اور اس کی تعمیر کا کریڈٹ توماسو پیسانو کو جاتا ہے، جنہوں نے 1350 سے 1372 میں اس ٹاور کی تعمیر مکمل کی اور اسے آج کی فائنل شکل دی۔ اب اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں کہ اس میں جھکاؤ کیوں ہے؟ کیا جان بوجھ کر اسے ایسے ہی تعمیر کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس کی تعمیر ایک نارمل ورٹیکل ٹاور کی شکل میں ہی کی گئی تھی، لیکن اپنی تعمیر شروع ہونے کے تقریباً 5 سال تک یہ ٹاور سیدھا کھڑا رہا۔
اور 1178 میں اس 8 منزلہ ٹاور کی تیسری منزل کی تعمیر شروع ہی کی گئی تھی کہ اس نے ایک طرف جھکنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ اس کی بنیاد بھی تھی، یعنی جس مٹی پر اسے تعمیر کیا جا رہا تھا وہ بہت سافٹ تھی، جس ٹاور کا بوجھ نہیں سہ پا رہی تھی، اور ٹاور ایک طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ ٹاور اس نرم مٹی میں جنوب کی طرف دھنس چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں انجینئرز جو اس کی تعمیر کر رہے تھے وہ پریشان تھے کہ اسے گرنے سے کیسے بچایا جائے۔ ابھی وہ اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ اٹلی میں جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ اطالوی ریاستوں کی آپس میں تھی اور ایک خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے اس ٹاور کی تعمیر کو تقریباً 100 سال تک روکنا پڑا۔ اتنے لمبے تک اس کی کنسٹرکشن کو روکنے کے بعد انجینئرز کا خیال تھا کہ اب یہ مٹی سخت ہو جائے گی اور یہ ٹاور مزید نہیں جھکے گا۔ اس جھکاؤ کو ختم کرنے کی کوشش 1275 میں کی گئی، جب تعمیراتی سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ تب تک انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مٹی تو ابھی تک ویسے کی ویسے نرم ہے۔ تو اس وقت انجینئرز نے اس ٹاور کو گرنے سے روکنے کے لیے اوپر کی منزلوں کو تعمیر کرتے ہوئے انہیں ایک طرف سے تھوڑا اونچا تعمیر کیا تاکہ یہ سیدھا کھڑا رہے۔ اس طرح سے ٹاور سیدھا تو نہیں ہوا، البتہ اسے مزید جھکنے میں مدد ضرور فراہم ہو گئی۔ اس کی تعمیر 1372 میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر مخصوص رومن سٹائل میں وائٹ ماربل سے کی گئی۔ ٹاور چونکہ راؤنڈ شیپ میں ہے، اس لیے اس میں جڑواں گھومتی ہوئی سیڑھیاں ہیں جو اوپر کو جاتی ہیں۔ ان میں 296 سٹیپس ہیں۔ اس بیل ٹاور میں 7 گھنٹیاں لگائی گئیں، جن میں سب سے بڑی گھنٹی کا وزن 3600 کلو گرام تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان بھاری بیلز کا استعمال ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان بیلز کی نقل و حرکت کی وجہ سے ٹاور کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹاور کی تعمیر کے 800 برس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ 55 میٹر لمبا یہ ٹاور مزید جھکا ہی نہیں بلکہ 1 سے 2 ملی میٹر سالانہ کی رفتار سے مزید جھک بھی رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ٹاور آف پیسا 3.99 ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ ٹاور کی اونچائی جنوبی جانب 55.86 میٹر اور شمالی جانب 56.7 میٹر ہے۔ اس کا وزن 14,500 ٹن ہے۔ ٹاور کے وزن اور اونچائی پر غور کرتے ہوئے فزکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاور زیادہ سے زیادہ 5.44 ڈگری تک جھک سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ گر جائے گا۔ لیکن آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے چلیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ٹاور 5.5 ڈگری تک جھک گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر تب بھی نہیں گرا۔ یہ عمارت گرتی کیوں نہیں؟ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور اٹھا ہوگا، تو اس کا جواب ہے سینٹر آف گریوٹی۔ کوئی چیز تب تک نہیں گرتی جب تک اس کی کشش ثقل کے مرکز یعنی سینٹر آف گریوٹی سے کھینچی جانے والی لکیر اس کی بیس میں رہے۔ جیسے ہی یہ سیدھی لائن اس ٹاور کی بیس سے نکلے گی، یعنی یہ ٹاور تھوڑا سا بھی اور جھکے گا تو یہ گر جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک وقت تھا جب یہ ٹاور 5.5 ڈگری تک جھک گیا تھا۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ تب اس کو بچانے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے لیے 14 ماہرین آثار قدیمہ، مشہور آرکیٹیکٹس اور سوائل ایکسپرٹس مقرر کیے گئے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ جھکاؤ کو مزید کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اب کی بار انجینئرز نے سوائل ایکسٹریکشن میتھڈ سے اس کے جھکاؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سٹیل کیبلز کی مدد سے ٹاور کو کھینچتے ہوئے واپس سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپنے اس تجربے میں انجینئرز کچھ حد تک کامیاب رہے۔ اس ٹاور کے شمال سے مٹی کو ہٹا کر اسے 16 سے 17 انچز تک واپس کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسے 5.5 سے واپس 4 سے کم ڈگری پر لے آیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کرنے میں 30 ملین یورو اور 1/2 سے زیادہ کا وقت لگا۔ جب اس ٹاور کو 2001 میں دوبارہ کھولا گیا تو انجینئرز نے یہ پیش گوئی کی کہ اب اس ٹاور کو واپس 1990 والی پوزیشن میں جانے کے لیے 300 سال لگیں گے۔
یعنی فی الحال یہ ٹاور محفوظ ہیں۔ اگر آپ اٹلی جائیں تو اس ٹاور پر چڑھ کر اٹلی کے شہر پیزا کی خوبصورتی سے ضرور لطف اندوز ہوں، لیکن ایک ایسی تصویر ضرور کھینچیے گا جس سے یہ لگے کہ آپ اس ٹاور کو گرنے سے بچا رہے ہیں۔ اس ٹیڑھے ٹاور کی سیدھی سی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔